السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مجھ زنی کے نقصانات اور علاج اور کچھ یونانی نسخے بتاؤں گا۔ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ دوستو، مجھ زنی کے اسباب و نجات اور نقصان تلفی کے لیے یونانی علاج، یہ 3 ٹاپکس ہیں۔ مجھ زنی کے اسباب درجہ ذیل ہیں۔ شادی میں تاخیر۔ جلد بازی کا پہلا سبب شادی میں تاخیر ہے۔ ایک بچہ 13 یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، لیکن معاشی اور سماجی مسائل کی بنا پر وہ بلوغت کے 15 یا 16 سال بعد ہی شادی کے قابل ہوتا ہے۔ اس کا علاج جلد از جلد شادی ہے۔ اگر شادی کی استطاعت نہ ہو تو حدیث کے مطابق روزے رکھ کر شہوت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے بری صحبت۔ ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے، چنانچہ وہ اس ہیجان کی نوعیت سمجھنے کے لیے اپنے دوست سے رجوع کرتا ہے۔ اگر اس کا دوست اس احباب یعنی مجھ زنی یا پورن ویڈیوز یا پورن فلم میں مشتمل ہو تو پھر وہ یہ جو دوست اس سے پوچھتا ہے تو اس میں وہ مولس کر لیتا ہے اس کو۔ اس کا علاج دو رخی ہے، اس دوست سے آپ دو رخی ہو جاؤ۔ ایک تو ماں باپ بچے کی بلوغت کے وقت اس پر کڑی نظر رکھے اور اس کے معلومات کو دیکھے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص بری صحبت سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ ایسے دوستوں سے قطع تعلق کر لے۔ نعم البدل کے طور پر وہ صالح فطرت لوگوں کی کمپنی تلاش کرے۔ نمبر 3 پہ جنسی تعلیم کا فقدان۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک بچہ یا بچی جوان ہوتے ہیں تو ان کی جنسی تعلیم کا کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا، نہ تو تعلیمی اداروں میں اس موضوع پر کوئی تربیت فراہم ہوتی ہے اور نہ ہی ماں باپ اپنی روایتی ہچکچاہٹ کی بنا پر کسی رہنمائی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہی ہم عمر اور ناپختہ دوستوں سے رجوع کرے یا جنسی موضوعات پر موجود ناقص کتابوں پر تکیہ کرے یا پھر انٹرنیٹ اور فلموں جیسے آزاد اور بدچلن میڈیا کو اپنا استاد بنا لے۔ اس کے نتیجے کے طور پر ایک متجسس نوجوان بہت آسانی سے مجھ زنی کی جانب راغب ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر جنسی تعلیم کے نام پر جو مواد موجود ہے وہ بالعموم مغربی فکر کے حامل افراد نے تیار کیا ہے۔ اس کا بیشتر حصہ غیر معیاری ہے اور اس کا مقصد آزادانہ جنسی اختلاط کو فروغ دینا ہے۔ نیز یہ انگلش زبان اور غیر ملکی کلچر کی وجہ سے ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ کے لیے بیکار ہے۔ اردو میں جنس کے موضوع پر معیاری مواد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس ضمن میں ریاست کو اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست اپنی نگرانی میں ماہرین کی مدد سے ایسا لٹریچر تیار کرے جو ایک پاکیزہ اسلوب میں ان نوجوانوں کی درست رہنمائی کرے۔ اس کے علاوہ ایسے ادارے رجسٹر کیے جائیں جہاں جنسی مسائل کا اسپیشلائزڈ میں حل پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم حضرات، نفسیات دان اور ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ اپنی انفرادی و اجتماعی کوششوں کے ذریعے معیاری لٹریچر تیار کریں۔ ہمارے اہل علم حضرات عام طور پر جنس کے موضوع پر نہیں لکھتے کیونکہ ایسے مصنفین کو معاشرے میں تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نوجوان کی تربیت ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے دوران اگر ہمیں ملامت بھی برداشت کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں۔
نمبر 4 پر ہے کیبل ٹی وی، جنسی لٹریچر کے برمار۔ مجھ زنی کی ایک اور وجہ جنسی بے راہ روی کو فروغ دینے والا میڈیا تک آسان رسائی ہے۔ آج تقریباً ہر گھر میں ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ وغیرہ بآسانی دستیاب ہے۔ اس میڈیا پر بہت آسانی سے عاریہ فلمیں، فاحش تصاویر اور دیگر اخلاق باختہ مواد مل جاتا ہے۔ چنانچہ جب ایک نوجوان اپنے ارد گرد نظریں دوڑاتا ہے تو وہ خود کو چاروں طرف اس جنسی الغار میں گرا پاتا ہے۔ دوسری جانب اس کے اندرونی تقاضے بھی اس گناہ کی جانب اکساتے ہیں۔ یہ سب صورتحال اسے مجزنی کی جانب بآسانی لے جاتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ انٹرنیٹ اور ٹی وی یا کیبلز کو کم سے کم وقت دیا جائے۔ نیز تنہائی میں ٹی وی یا کمپیوٹر استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ مزید یہ کہ ٹی وی اور کمپیوٹر کو کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں لوگوں کا گزر ہو۔ آج کل تو نئے بالغ لڑکوں کے پاس وائی فائی والے موبائل اور 3G 4G جیسے تیز انٹرنیٹ جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ نوجوان کو ایسے موبائل سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پہ عشق و محبت میں گرفتاری۔ بلوغت کے فوراً بعد ہی ایک نوجوان اپنے ارد گرد ایک عشق گزیدہ ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے۔ ہر دوسرے ڈرامے، فلم یا ناول میں عشق و محبت کی داستانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ اس خیالی دنیا کو حقیقی سمجھ کر خود بھی قسمت آزمائی کرتا ہے۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو صنف مخالف سے اس کا اختلاط بڑھ جاتا ہے جو اسے مجزنی کی جانب لے جا سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ نوجوان ان ناول اور فلموں سے خود کو دور رکھتے ہوئے حقیقت پسندی پر مبنی لٹریچر پڑھے یا دیکھے۔ مثال کے طور پر سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت الصحابہ کا مطالعہ کریں۔ نمبر 6 تنہائی اور بیکاری۔ عام طور پر نوجوانوں کے پاس فارغ اوقات زیادہ ہوتے ہیں اور اس فراغت میں تنہائی بھی میسر آ جائے تو ذہن پر جنسی خیالات چھا جانے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نوجوان کو چاہیے کہ خود کو مصروف رکھے، ورزش کرے، کھیل کود میں حصہ لے اور مثبت سرگرمیوں میں خود کو ملوث کرے۔ اچھی اور دینی ویب سائٹس کا مطالعہ کرے اور ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ نمبر 7 پہ مخلوط تعلیمی نظام۔ مخلوط تعلیمی نظام کی بنا پر لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اس اختلاط کی بنا پر نگاہیں بے قابو ہوتے ہیں اور خیالات برگھیکا ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ برے خیالات ہیں لڑکی کو۔ اسلام میں واضح ہدایت ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی کسی کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ چنانچہ پہلے تو اسی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ کلاس لینے کے علاوہ کسی اور مقام پر صنف مخالف سے بے تکلف نہ برتی جائے بلکہ اپنے ہم جنسوں ہی سے دوستوں اور روابط رکھے جائے۔ مجزنی سے نجات کے لیے چند ہدایات: نگاہوں کی حفاظت کی جائے اور جو نہیں کوئی فحش منظر دیکھے تو اس سے نظر ہٹا لے۔ نمبر 2 خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور کوئی فحش خیال آنے پر اللہ کا ذکر اور اس کی یاد شروع کر دی جائے۔ نمبر 3 پہ نکاح میں جلدی کی جائے اور خود کو اپنی شریک حیات تک ہی محدود رکھا جائے۔ اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو یا بیوی یا شوہر تک رسائی ممکن نہ ہو تو کثرت سے روزے رکھے جائے۔ نمبر 4 غذا کو سادہ رکھا جائے تاکہ سفلی جذبات کم سے کم پیدا ہو۔ کسی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد مایوس نہ ہو بلکہ توبہ کر کے نئے سرے سے محنت میں لگ جائے۔ نمبر 6 پہ خود کو مصروف رکھے اور زیادہ سے زیادہ مثبت سرگرمیاں شروع کرے۔ نمبر 7 جذبات کو بھڑکانے والی فلم، ڈرامہ، ناول، سائٹ یا رسائل و جرائد اس سے پرہیز کریں۔ نمبر 8 پہ جسمانی مشقت کرے اور کسی کھیل کو یا جسمانی ورزش میں خود کو مصروف کریں۔ مجزنی سے پہنچے ہوئے نقصان کا علاج: مجزنی کی وجہ سے نقصان کی تلافی کے لیے کچھ یونانی نسخے لکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ عضو خاص پر مالش کرنے کے لیے
تیلا بنانے کا طریقہ: 12 عدد دیسی انڈے کو ابال کر زردیاں نکال لے۔ لوہے کے توے پر زردیاں رکھ کر اوپر کوئی اونچا سا برتن رکھ دے تاکہ دھواں نہ نکلے۔ پائے بعد میں دیکھتے ہوئے کوئلے پر یا گیس کے چولہے پر رکھ کر ہلکی سی آنچ جلائے اور توے کو تھوڑا سا ایک سائیڈ سے اونچا رکھے اور جس جگہ سے تو اونچے کوے اس جگہ پر کوئی پیالے رکھ دے، اس لیے کہ 10 منٹ بعد جب تیل نکلنا شروع ہو جائے گا خود بخود تیل قطرہ قطرہ کر کے پیالے میں آگر گرے گا۔ جب تیل نکلنا بند ہو جائے تو آگ بند کرے۔ شیشی میں ڈال کر رکھے۔ ترکیبی استعمال و فوائد: رات سوتے وقت عضو خاص پر 2 منٹ مالش کریں۔ تیل لگا کر عضو خاص پر کوئی چیز وغیرہ نہیں باندھنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر عضو خاص کو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس طرح 10 روز مالش کریں، انشاءاللہ بغیر کسی آبلہ یا پنسی کے عضو خاص میں بے انتہا قوت و سختی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 2 پہ بیرونی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب رگ و پٹوں میں جلک وغیرہ سے کمزوری وسترخواہ پیدا ہو گیا ہو تو اس کے لیے بیرونی علاج زیادہ کامیاب رہتا ہے، لیکن چونکہ ایسی ادویات عام طور پر قیمتی اور بہت سے اجزاء کے مرکب تیار ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ان سب کو نظر انداز کر کے میں یہاں وہ نسخہ پیش کرتا ہوں جو بڑے قیمتی نسخہ جات سے بہتر ہے۔ اگر عضو خاص پر نیلی رگیں ابھری ہوئی معلوم ہو تو ضرور استعمال کریں۔ اس نسخے سے بہت مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ نسخہ الشفا: دار چینی حسب ضرورت لے کر خوب باریک پی لیں اور پھر پانی ڈال کر خوب ہی گھونٹیں حتیٰ کہ مرہم سی ہو جائے۔ رات کے وقت آگے والا خشفہ اور سیون چھوڑ کر لیپ کر کے اور برق باندھ کر صبح کھول دیں۔ اس طرح 10 روز جاری رکھیں۔ نیز شام 6 بجے خالی پیٹ دار چینی پیسی ہوئی بقدر 2 گرام ہمراہ نیم گرم دودھ سے 10 دن تک کھاتے رہیں۔ فوائد: بفضل تعالی رگوں کی سستی وغیرہ دور ہو کر عضو خاص میں سختی اور قوت پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 3 مردانہ قوت کے لیے خود ہی تلا بنائیں۔ لہسن 50 گرام چھیل لیں اور اسے کرل وغیرہ میں کوٹ کر پانی نکالیں اور پانی کے برابر تلوں کا تیل شامل کر کے کوئلے کی آگ پر رکھیں۔ جب پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے تو شیشی میں سنبھال رکھیں اور بوقت ضرورت 5 بوند تیل کی صرف 2 منٹ تک حشفہ و سیون چھوڑ کر مالش کریں اور برقپان باندھ کر سوئیں۔ اسی طرح 8-10 روز عمل کرنے سے بفضل تعالی عضو خاص کے پٹوں میں پوری قوت پیدا ہو جائے گی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں سب کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر کوئی آواز میں مسئلہ ہو یا اچھی طرح سمجھ گئے نہیں ہو تو پھر ویڈیو کو پھر سے دیکھیں تاکہ اچھی طرح سمجھ جاؤ آپ لوگ۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔